ہمارے شعور کے اوپر اثر انداز، سب سے کم اثر انداز ہونے والا جو کمپارٹمنٹ ہے اس کو میموری کہتے ہیں. میموری بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن وہ سب سے امپورٹنٹ نہیں ہوتی. اس میں آپ کچھ چیزیں یاد کر لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جب ہم تربیت میں دیکھتا ہوں، اسکولوں میں، اداروں میں، یونیورسٹیز میں اور مدارس میں اور بہت ساری اور فیملیز میں جہاں ہم تربیت کی کوششیں کرتے ہیں، ہم بہت سارا ریلیجیس کانٹینٹ اس کو میمورائز کرواتے ہیں. جو شعور ہے اس کے اندر یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اور حفظ کر لینے سے یا یاد کر لینے سے اور بہت ساری چیزیں یاد کر لینے سے تربیت نہیں ہوتی. تربیت کچھ اور ہے. حفظ تربیت کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ کیا، ہم میں سے بھی کوئی بھی ایسا انسان جس کے اندر یہ تمنا زندہ ہے کہ کلام اللہ کی امانت کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکوں، اور جتنی محفوظ ہوئی ہے اس امانت کے ساتھ پاسداری کے تقاضے نبھا سکوں. کلام اللہ کی امانت سینے میں محفوظ کر سکوں اور اس امانت سے پاسداری کے، وفاداری کے تقاضے نبھا سکوں. ہم میں سے جو انسان اس تمنا کے ساتھ زندہ ہے وہ بڑا آدمی ہے. لیکن اگر یہ تمنا مر جائے، بیزاری پیدا ہو جائے، بے رغبتی پیدا ہو جائے، کلام اللہ کے ساتھ بے اعتنائی پیدا ہو جائے، اور آپ اس کے حافظے میں یہ پورا کانٹینٹ میمورائز کرانے میں کامیاب ہو جائیں، تو جناب تربیت نہیں ہوگی. یہ بہت تکلیف دہ اور بڑی سخت بات ہے. میرے بہت سارے دوست احباب کہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں کیا کریں. وہ کہتے ہیں بڑا رسک ہے ان باتوں میں، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بات کرنے کی ہے، جو بات سمجھ آئی ہے، اس کو واضح انداز سے اخلاص کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری مذہبی معلومات یا بہت سارا کانٹینٹ یا بہت سارا ٹیکسٹ یاد کر لینا یہ اپنی جگہ اچھا عمل ہے. اس کی اپنی جگہ کوئی فائدہ اور افادیت موجود ہے، ضرور موجود ہے. اس کے اپنے بڑے مبارک اثرات نفس کے اوپر پڑتے ہیں، یہ بالکل ہے. خاص طور پر کلام اللہ کی امانت جب کوئی انسان محفوظ کرتا ہے. لیکن حفظ کرنا اور تربیت دو الگ چیزیں ہیں. حفظ کرنے کو تربیت شمار نہیں کیا جانا چاہیے. اسی طرح تربیت کیا نہیں ہے، کسی بچے پر اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کو برائی سے روک لینا تربیت نہیں ہوتی. کسی بچے پہ اپنا زور چلا کر اس کو نیکی پہ مجبور کر دینا بھی تربیت نہیں ہوتی. ایک بچہ کسی برے کام کے لیے جانا چاہتا ہے اور میں اس پہ زور زبردستی کر کے اس کو برے کام سے روک لیتا ہوں، تو اتنا ضرور ہوتا ہے کہ میں اسے ایک نقصان سے روک لیتا ہوں. یہ بالکل ہوتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کا بچہ ہے، وہ کسی غلط کام کی طرف جانا چاہتا ہے، آپ اسے روک لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جانے دوں گا. آپ ٹھیک کرتے ہیں، آپ اسے ایک نقصان سے روک لیتے ہیں، لیکن یہ نقصان سے زبردستی روکنا تربیت نہیں ہے. اسی طرح آپ کا بچہ، آپ اسے کوئی نیک کام کروانا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ سوائے ایک کام کے یعنی نماز کے کسی اور کام پر آپ زبردستی کر ہی نہیں سکتے. آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. صرف نماز کے معاملے پہ آپ زبردستی کر سکتے ہیں، اور نماز کے معاملے میں بھی زبردستی آپ 10 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. یعنی 10 سال سے پہلے نماز کے معاملے میں بھی سختی کرنا جائز نہیں ہے. آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ نے 10 سال سے پہلے سختی کیسے کر لی؟ سختی کی تو اجازت ہی نہیں تھی. سختی کی اجازت تو 10 سال کے بعد تھی. اس کے علاوہ آپ کسی کام پہ زبردستی نہیں کر سکتے. تو نماز بھی اگر آپ زبردستی پڑھوا رہے ہیں تو آپ جو اللہ نے آپ کو ایک حکم دیا ہے اس کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن تربیت نہیں ہے. یہ تربیت نہیں ہے، کیونکہ زبردستی نماز آپ کب تک پڑھوائیں گے، کتنی پڑھوائیں گے؟ تربیت یہ ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ خود
ہم خود ہماری تربیہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو اگر یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اچھائی یہ ہے اور برائی یہ ہے تو اس کو میں تعلیم کہتا ہوں. اگر آپ اچھے کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور برے کام کو برا سمجھتے ہیں، سمجھنا تو یہ تعلیم ہے. لیکن اچھا کام آپ کو اچھا نہیں لگتا اور برا کام آپ کو برا نہیں لگتا تو اس کا مطلب ہے تربیہ نہیں ہوئی ہے. تربیہ یہ ہے کہ آپ کو، تعلیم یہ ہے کہ آپ اچھے کام کو اچھا سمجھیں اور برے کام کو برا سمجھیں. اور تربیہ یہ ہے کہ آپ کو اچھا کام اچھا لگے اور برا کام برا لگے. اچھے کام کے لیے رغبت پیدا ہو، برے کام کے لیے بیزاری اور کراہت پیدا ہو. اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے؟ اس وقت ہم میں سے بہت سے لوگ اچھے کام کو اپنے دل کی رغبت کے ساتھ نہیں انجام دے پا رہے، برے کام سے کراہیت محسوس نہیں کر پا رہے، بلکہ برے کام کی طرف رغبت محسوس کرتے ہیں، معاشرے کے خوف سے یا کسی اور خوف سے اس سے دور رہتے ہیں. تو یہ تربیہ نہیں ہے. یہ بہت اہم اور نازک مسئلہ ہے کہ تربیہ ہے کیا. تو جو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایمان جو ہے جب تربیہ نہیں ہوتی تو ایمان کے ساتھ وابستگی نہیں ہوتی. اور چیزیں یاد کروا دینا تربیہ نہیں ہے. چیزیں، اچھی چیزیں یاد کرانا ایک اچھا کام ضرور ہے. برائی سے زبردستی روک لینا یہ بھی بہت اچھا کام ہے. لیکن تربیہ کچھ اور چیز ہے. تربیہ کی ضرورت پھر بھی رہے گی. تربیہ یہ ہے کہ انسان جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور گناہ کرنے کی اہلیت بھی ہے، طاقت بھی ہے، موقع بھی ہے، اور وہ اپنے اختیار کا استعمال کر کے اس سے دور رہے، یہ تربیہ ہے. اپنے سے کمزور لوگ جن پہ اس کا زور چلتا ہے ان کی عزت کرے، ان سے بہتری کا معاملہ کرے، یہ تربیہ ہے. تو یہ جو کام ہے یہ نہیں ہو پا رہا اس وقت.